آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کار، وہ مواد، وہ عناصر اور اسلوب اختیار کیا جائے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اب آج کا ماحول دیکھیے، کون سا بگاڑ اور فساد نہیں ہے، جاہلیت اور جہالت کے کون سے اثرات۔ آپ دیکھیے کہ جہالت اور جاہلیت کے ماحول میں جن جن چیزوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے، یہ جہالت ہے، کوئی ایسی ایک چیز بتائیے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ ہو۔ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے، دینداری کا دعویٰ کرتے ہوئے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم دیندار وندار ہے نہیں، یہ اپنے آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں، بڑے دیندار ہیں کچھ چیزوں پر عمل کر کے، ورنہ جائزہ لیجئے تفصیل کے بغیر صرف اشارہ کہ عقیدے میں وہ توحید کا عقیدہ ہو، رسالت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کے حقوق ہوں، آخرت پر ایمان و عقیدہ اور اس کے تقاضے ہوں، دیگر ایمانیات کے معاملات ہو، جنت اور جہنم، جانتے سب ہیں ہم، مانتے کچھ بھی نہیں۔ کون سی خرابی ہے عقائد کی، ایمانیات کی، جو آج مسلم سماج اور کفار و مشرکین کی بات چھوڑیے، جو آج مسلم سماج میں نہیں پائی جاتی۔ غیر مسلموں کی طرف سے ہم یہ بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، معلومات بگھارتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت کہ یہود و نصارہ کا یہ ایجنڈا ہے۔ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ہمارے دین کو، ہمارے اخلاق کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جرائد، اخبارات، اور اب تو موبائل ہے، نیٹ ہے، ہر شخص کی جیب میں موبائل اور وہ چیزیں ہیں، اور جو پست اور انحطاط والی بگڑی ہوئی قوم ہے، اس کے افراد ہیں، وہ اس سے ان چیزوں کو استعمال کرتے، ان چیزوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں جو اخلاق اور دین کو تباہ کرنے والی ہیں۔ یہ معاملہ دیکھ لیجئے حلال حرام کا، حلال حرام کا معاملہ، کون سی حرام چیز ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ کسی سماج میں کوئی حرام کام، منکر اور برائی کا ارتکاب کرے، کچھ لوگ کریں، یہ تشویش کی بات ہے، بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات وہ ہے جو آج ہمارے سماج میں ہے۔ وہ کیا کہ حرام اور منکرات کا اتنا دور دورہ، اتنا چلن ہو گیا ہے کہ اب اس کا تصور انتہائی کم سے کمتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی قباحت، تصور سے مراد اس کی قباحت اور شناعت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تنازل کا شکار ہے۔ پہلے ایک چیز سماج اور معاشرے میں برائی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اب کہتے ہیں کہ چلتا ہے۔ کتنے واقعات ہم سنتے تھے پہلے ہماری مسلم بچیوں کے انحراف سے متعلق، کسی غیر مسلم سے اس کا تعلق اور پھر دین بدل دینا۔ کچھ سالوں پیشتر تک ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اگر کوئی ایک آدھ واقعہ لاکھوں میں ہو جائے تو یہ انتہائی قباحت کی بات اور بے غیرتی کی بات مانی جاتی تھی، اور اس گھر اور اس ماحول کے بارے میں انتہائی برا تصور قائم کیا جاتا تھا۔ آج کیا حال ہے؟ ہمارے سماج میں جہاں کھلے عام یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مسجد میں خواتین نہیں جا سکتی، وہاں گندے مقامات پر جانے کے لیے کھلا ماحول ہے۔ ابھی ایسے واقعات اور حادثات اتنے شدید ہو رہے ہیں، اخلاقی بگاڑ، کیسی کیسی کلپس چل رہی ہیں، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ کل دوستوں نے کچھ ایسی خبر بتائی جس کا ذکر کرنا میں خطبے میں شرمناک سمجھتا ہوں، انتہائی افسوسناک، شرمناک اور خطرناک باتیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی خواتین اور مسلمان نوجوان کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اخلاقی خرابی، پھر اس کے بعد نشے کی لت۔ نشے کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان جب نشے کی لت کا کوئی شکار ہوتا ہے تو کام دھندہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر رجواڑے کم پڑ گئے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ نوابیاں ختم ہو گئی، راجے رجواڑے نشے اور عیاشیوں میں کھپ گئی، ختم ہو گئی، تو ہماری پراپرٹیز کیا معنی رکھتی ہیں؟ اور جب پیسے نہیں ہوتے تو کوئی چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔